ایران میں معاشی بحران کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ نہ تھم سکا، احتجاج 31 صوبوں تک پھیل گیا۔ 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں سیکورٹی اہلکاروں سمیت 45 افراد ہلاک ہوئے۔ مظاہرین نے عام شہروں میں ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران ہتھیاروں سے لیس شرپسندوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ اور براہ راست فائرنگ بھی کی گئی۔ مظاہرین کو قتل کیا گیا تو بہت سخت جواب دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو متنبع کر دیا۔ کہا امریکی صدر نے ایک انٹرویو کے دوران تنبیہ کی اگر احتجاج کے دوران مظاہرین کو قتل کیا گیا تو وہ ایران کو بھرپور اور بہت سخت جواب دیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران کے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا جیسا کہ وہ عموماً کرتے ہیں تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس FIA کی امیگریشن ونگ کی کارکردگی، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا جائزہ، غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ کہا کہ بھکاری مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کیا جائے، انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج سندھ کے 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ سندھ کی پارٹی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ سندھ وکلاء تاجر تنظیموں سے بھی ملیں گے۔ اسلام آباد سے کراچی روانگی سے قبل سہیل آفریدی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سندھ کے دورے میں بانی PTI کا پیغام لے کر پہنچوں گا۔ اتوار کو کراچی میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ دورے کے دوران مختلف سرگرمیاں بھی ہوں گی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، کراچی میں بھی پارہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سرد ہوائیں چلنے سے بھی موسم مزید ٹھنڈا محسوس کیا جا رہا ہے۔ آئندہ کچھ روز میں سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4، پشاور میں 4، اسلام آباد میں 5 اور لاہور میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، صبح کے وقت حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M1 سوابی سے برہان تک بند کیا گیا۔ M2 اسلام آباد سے ال9 انٹرچینج تک، M4 شیرشاہ سے شاہکوٹ تک ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M5 شیرشاہ سے روڑی تک، M14 فتح جنگ سے کوٹ بیلیاں تک ٹریفک کے لیے بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی شدید دھند کے راج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہریوں کے دوران سفر احتیاطی تدابیر عمل کرنے کی ہدایت، غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.8، گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ۔ شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ابتدائی طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان، 100 انڈیکس 600 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد مارکیٹ منفی زون میں داخل۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,86,180 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ حکومت کا سوئٹزرلینڈ کی دواساز کمپنی روش کے ساتھ معاہدہ۔ تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال، 1 کروڑ روپے مالیت کی ادویات کا پیکج فراہم کیا جائے گا۔ 70% کمپنی 30% اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ پنز میں اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ادویات دستیاب ہوں گی۔ کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات دستیاب ہوں گی۔ لاہور کوٹ لکھپت میں جائیداد کا تنازع، ایک انسانی زندگی نگل گیا۔ بھتیجے نے فائرنگ کر کے چچا کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق سلیم کا اپنے بھتیجے سے 10 مرلہ جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ موقع سے فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔ بنگلہ دیش کا سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت میں مزید
3 اہم سفارتی مشنز کے ویزا سیکشنز عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق نئی پابندیاں جمعرات سے نافذ العمل ہو چکی۔ فیصلے کے تحت بھارتی شہریوں کے لیے کاروباری اور ملازمت کے ویزوں کے سوا تمام اقسام کے ویزے معطل کر دیے گئے۔ نریندر مودی کی روس سے قربت سفارتی شکست میں تبدیل۔ سستے تیل کی لالچ نے بھارتی معیشت کو عالمی پابندیوں کے دہانے پر پہنچا دیا۔ امریکہ نے بھارت کے لیے 500% تک ٹیرف بڑھانے کا شکنجہ تیار کر لیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بات چیت میں تعطل، عالمی پابندیوں، بڑھتے تجارتی ٹیرف نے مودی سرکار کے معاشی ماڈل کی قلعی کھول دی۔ عوام دو وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ چین میرے دور صدارت میں تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے چین تائیوان میں کیا اقدام کرتا ہے یہ چینی صدر پر منحصر ہے۔ تائیوان پر چین کی کسی کارروائی سے خوش نہیں ہوں گے۔ امریکہ روس جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں، مستقبل کے معاہدے میں چین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ امریکی شہر پورٹلینڈ میں فیڈرل ایجنٹس کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق آئس حکام نے خاتون اور مرد کو گولی مار دی۔ دونوں افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ تازہ صہیونی حملوں میں 11 سالہ بچی سمیت 4 فلسطینی شہید۔ 10 اکتوبر 2025 سے اسرائیل 1100 بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر چکا۔ اب تک 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل کا حماس سے آخری یرغمالی کی باقیات کا مطالبہ۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے $3 لاکھ امداد کا اعلان۔ امداد غزہ، سوڈان، کانگو میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مختص ہوگی۔ ملالہ کا حکومتوں سے لڑکیوں کی تعلیم کے حق کا خیال رکھنے، عوام سے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا ساتھ دینے کا مطالبہ۔ افغان طالبان رجیم کے 4 سالہ دور میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، قتل اور جبری گمشدگیوں کا المناک سلسلہ جاری۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2025 کے دوران 123 سابق فوجی اہلکار قتل، 131 افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 2023 میں 200 سابق افغان فوجی قتل۔ ہیومن رائٹس واچ رپورٹس میں افغانستان میں جبرن گمشدگی اور قتل کے واقعات کی تصدیق۔ اقوام عالم کا افغان طالبان رجیم کے مظالم پر فوری اقدامات کی ضرورت پر زور۔ برطانیہ میں خطرناک برفانی طوفان کا الرٹ، میٹ آفس نے شہریوں کے لیے ریڈ وارننگ جاری کر دی۔ طوفان آج برطانیہ سے ٹکرائے گا، شدید ہوائیں چلنے کا امکان، بجلی کی بندش اور بعض علاقوں کے دیگر حصوں سے کٹنے کا بھی خدشہ۔ ماہرین نے طوفان کو خطرناک ویدر بم قرار دے دیا۔ دہشت گردوں کے لیے خوف کی علامت سمجھے جانے والے سی ٹی ڈی سندھ کے انچارج چودھری اسلم کی شہادت کو 12 برس بیت گئے۔ کراچی آپریشن ہو، لیاری گینگ وار کا خاتمہ، کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہو یا دہشت گردوں کے خلاف ایکشن، چودھری اسلم ہمیشہ صف اول پر نظر آئے۔